لفظ منافق مشتق ہے نافقاء الیربوع سے۔ کہتے ہیں کہ جنگلی چوہے کی دو بلیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ جس سے وہ اندر کی طرف داخل ہوتا ہے اور دوسری جس سے وہ باہر نکلتا ہے۔ منافق کو بھی اس لیے منافق کہتے ہیں کہ وہ بظاہر تو مسلمانوں کی شکل میں ہوتا ہے مگر کفر کی طرف نکل جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ منافق کی مثال اس بکری کے جیسی ہے کہ جو دو ریوڑوں کے درمیان میں چلے، کہ کبھی تو وہ پہلے ریوڑ کی طرف بھاگ جائے اور کبھی پہلے ریوڑ سے نکل کر دوسرے ریوڑ میں داخل ہو جائے، یعنی کسی ایک ریوڑ میں وہ اپنا ٹھکانہ نہیں بناتی۔ اور منافق بھی حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے، کسی ایک گروہ میں وہ نہیں رہ پاتا، کبھی تو وہ مسلمانوں میں داخل ہو جاتا ہے اور کبھی پھر مسلمانوں کے گروہ سے نکل کر کفر کے ٹولے کی طرف نکل جاتا ہے، یعنی وہ اپنے داؤ پیچ میں لگا رہتا ہے کہ اگر اس کا مقصد مسلمانوں کے گروہ سے حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ مسلمانوں کے گروہ میں آ جاتا ہے، اور اگر اس کا مقصد اور مشن کفار کے گروہ سے حاصل ہوتا ہے تو پھر وہ کفار کے ٹولے میں چلا جاتا ہے۔ منافق بے ضمیر اور بے غیرت ہوتا ہے، اس میں ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اور نہ ہی غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، اور اس منافقت کا بہت بڑا عذاب ہے، اور یہ کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے، کیونکہ کافر جو ہے وہ اسلام کا کھلا دشمن ہوتا ہے۔ وہ جب بھی اسلام پہ کوئی ظلم ڈھاتا ہے یا اسلام کے خلاف جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ سامنے سے کھل کے آتا ہے، اور یہ منافق یہ ایسا بدترین دشمن ہے اسلام کا کہ اسلام کے اندر رہ کر اسلام کو کھوکھلا کرتا ہے، اور بڑی دیر سے جا کے پتہ چلتا ہے جب تک اس نے بہت سارا نقصان کر دیا ہوتا ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے منافق کا جو جہنم میں درجہ رکھا ہے وہ 7واں ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہے۔ جہنم کا جو سب سے نچلا اور آخری درجہ ہے وہ 7واں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا، یہ بتلاؤ کہ جہنم کے دروازے کیا ہمارے دروازوں کے جیسے ہیں؟ کیا وہ ہمارے دروازے کے مثل ہیں؟ جبریل نے عرض کی، نہیں حضور، وہ مختلف طبقات میں بنے ہوئے ہیں، کچھ اوپر ہیں اور کچھ نیچے ہیں، اور ایک دروازے کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ 70 سال کی مسافت ہے، اور ہر دروازہ پہلے دروازے سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ آپ نے ان دروازوں میں رہنے والوں کے متعلق پوچھا تو حضرت جبریل کہنے لگے، سب سے نچلے کا نام حاویہ ہے اور اس میں منافقین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مومن اور منافق کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، مومن کی ہمت نماز اور روزے کی طرف رہتی ہے، جبکہ منافق کی ہمت کھانے اور پینے میں رہتی ہے اور وہ نماز اور روزے کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا۔ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور بخشش طلب کرنے میں لگا رہتا ہے، اور منافق حرص اور ہوس میں مصروف رہتا ہے۔ مومن دین کو مال سے مقدم رکھتا ہے اور منافق مال کو دین پر مقدم رکھتا ہے۔ مومن اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور منافق اللہ کے سوا ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ مومن نیکی کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، منافق گناہ کر کے بھی خوشی مناتا ہے۔ مومن خلوت اور تنہائی کو پسند کرتا ہے، اور منافق کی یہ نشانی ہے کہ وہ بھیڑ بھاڑ اور جلوت یعنی کہ محفلوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن نیکی کی فصل بوتا ہے اور پھر اس فصل کے اجڑ جانے سے ڈرتا ہے، اور منافق نیکی کی فصل اجاڑ کر پھر اس کو کاٹنے کی خواہش رکھتا ہے۔ مومن دین کی تدبیر کے ساتھ اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور اصلاح کرتا ہے۔ منافق اپنے رعب اور دبدبے کے لیے برائیوں کی دعوت دیتا ہے اور نیکیوں سے روکتا ہے۔ تو یہ کافر سے بھی بدتر دشمن ہے اسلام کا، کہ جو اسلام کے اندر رہتے ہوئے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو اندر سے کھوکھلا کرتا ہے۔ اگر کسی میں یہ عادتیں ہیں تو وہ فوراً تائب ہو، اور اگر کسی کا اس شخص سے کوئی واسطہ یا سلام دعا ہے کہ جس کے اندر یہ
منافقت کی نشانیاں ہیں وہ پائی جاتی ہیں تو وہ اس سے باز رہے، دور رہے۔ اسی میں ہی اس کا بھلا ہے کہ اس سے اس کے دین اور مال کا جو ہے وہ نقصان نہیں ہوگا۔